اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا الہ الا اللہ واللہ اکبر صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ 93 نمبر کی صورت شریفہ سورۃ الضحیٰ جو 11 آیات بینات پر مشتمل ہے، اس وقت آپ کے خادم نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ ان آیات بینات کا ترجمہ قریب کچھ اس طرح ہوگا۔ شروع اللہ کے نام سے انتہائی مہربان اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے دن کی دھوپ کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، نہ ہی آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے، اور آپ کے لیے آخرت بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں، یا آپ کے لیے ہر آنے والا لمحہ بہتر ہے گزرے ہوئے لمحے سے۔ تیسرا ترجمہ آپ کے لیے انجام بہتر ہے آغاز سے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا اور پھر ٹھکانہ دے دیا، اور آپ کو راہ حق کی تلاش میں گم پایا اور پھر آپ کی رہنمائی فرما دی، اور آپ کو انتہائی افلاس کی حالت میں پایا اور پھر غنی کر دیا۔ پھر یتیم پر زیادتی نہ کرنا، دباؤ نہ ڈالنا، اور کسی سوال کرنے والے کو جھڑکیاں نہ دینا، اور اپنے رب کی نعمتوں کی تحدیث کرتے رہنا، اظہار کرتے رہنا، ذکر کرتے رہنا، شکر کرتے رہنا۔ یہ سورۃ الضحیٰ کا نمبر مصحف مبارک میں تو 93 ہے، لیکن نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 11واں ہے۔ اس کا معنی انتہائی ابتدائی دور کی جو صورتیں ہیں اس میں اس کا شمار ہے۔ سورت کے مضامین کو زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لیے میرا جی چاہتا ہے کہ 2 نکات آپ کے سامنے پہلے واضح کر دیے جائیں۔ ایک تو پہلا نقطہ ہے نزول وحی۔ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن شریف کے پڑھتے پڑھتے اللہ پاک نے اس کے آخری حصے میں پہنچایا ہے، تو وحی کیا ہے اور نزول وحی کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، اس سے الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں ہم واقف ہیں۔ اور پھر دوسرا نقطہ ہے فترت وحی، وحی کے سلسلے کا رک جانا۔ یہ 2 نکات اگر ہمارے سامنے ہوں تو بالکل شروع کا مضمون جس پر رب تعالیٰ نے قسمیں یاد فرمائی ہیں اس کو سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ لفظ وحی جو ہے یہ اس کا نزول مخصوص ہے حضرات انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب ظاہر ہے جو کچھ نبی کے لیے مخصوص ہے
اس کو باقی انسانوں میں سے کوئی کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ اب وحی کی لذت نزول وحی پر پڑھنے والا بار، وہ مشقت جو نزول وحی کے ساتھ حضرات انبیاء کو برداشت کرنی پڑتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں چونکہ یہ نبی کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے عوام کا سرے سے اس سے واقف ہونا ممکن ہی نہیں، ناممکنات میں سے۔ ہاں، آپ پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی جو کیفیات ہوتی تھی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے عینی گواہ ہیں، انہوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، انہوں نے جو بیان کیا اس سے ہم کو معلوم ہو سکتا ہے۔ چونکہ وحی کا نزول آپ کے قلب انور پر ہوتا ہے، اس لیے نزول وحی کے وقت کیا ہوتا ہے، کیسے وحی آتی ہے، اس کو آپ ہی بیان فرما سکتے ہیں، اور وہ آپ نے واضح فرمایا۔ اس کو بطور خاص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی بخاری شریف سب سے پہلی حدیث جو ہے، پہلا باب ہی جو حضرت نے باندھا ہے وحی کیسے نازل ہوتی تھی، یہ باب باندھا ہے، اور اس میں سب سے پہلی وحی جو ہے، سب سے پہلی حدیث شریف جو ہے، اس میں نزول وحی کی مختلف کیفیات کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب اس میں جو باتیں ہمارے ذہن میں رہیں وہ یہ کہ وحی اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے علم کو اپنے نبی کی طرف منتقل فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ علم کا مخزن ذات الہی ہے، اللہ جس کو جتنا علم عطا فرمائے وہ اس کی عطا ہے، جب تک اللہ نہ چاہے کسی کو علم کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی۔ لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ علم اللہ کی زبردست عطا اور بخشش، اور ان کی مشیت پر ہے جس کو اب جس کو وحی کے ذریعے علم عطا فرماتے ہیں، یہ علم جو ہوتا ہے وہ مخصوص علم ہے جو ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا تر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس علم کے نزول میں نبی تک پہنچنے میں درمیان میں کوئی چیز کا واسطہ نہیں ہوتا سوائے اس فرشتے کے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے منتخب فرماتے ہیں، جس کو روح الامین کہا جاتا ہے، انتہائی امانت دار، وہ وہی جو کچھ ارشاد فرمایا جاتا ہے وہی سب کچھ وہ پہنچا دیتا ہے۔ باقی انسانوں کو جو علم عطا فرمایا جاتا ہے، باقی انسانوں کو جو علم اللہ نے دیا، اس کے جو ذرائع ہیں اس میں سے کوئی ایک ذریعہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو شک اور شبہ سے بالا تر کہا جا سکے۔ انسان کو حصول علم کے لیے اللہ نے 5 حواس عطا فرمائیں، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ چھوتا ہے، وہ چکھتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے، یہ سارے حواس ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے علم کو، اللہ کی دی ہوئی علم کو حاصل کرتا ہے۔ لیکن اس میں سے ہر حصہ جو ہے وہ کبھی بھی جواب دے سکتا ہے اور غلط نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے آنکھ کی بینائی پہ فرق پڑ جائے، ظاہر ہے کچھ کا کچھ ہی دکھائی دینا پڑتا ہے، رسی کو دیکھے گا تو صاف دکھائی دے گی۔ کان کی سماعت پر اثر پڑ جائے، کچھ کا کوئی سنائی دیتا ہے، کبھی کبھی تو کوئی کچھ نہیں بولتا اور یہ مسلسل سنتا ہی رہتا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بولے میرا کان بج رہا ہے۔ یہ سب کچھ اسی طرح چھونے میں، چکھنے میں جتنے حواس ہیں، جیسے اس کا منہ کا ذائقہ کبھی بھی بدل سکتا ہے، چھونے میں اس کی حس جو ہے وہ کبھی بھی جواب دے سکتی ہے۔ اس لیے وہ علم جو حضرات انبیاء علیہ نبینا الصلاۃ والسلام کو دیا جاتا ہے، جو علم وحی ہے، وہی علم سب سے زیادہ قابل اعتبار ہو سکتا ہے، اس کے سوا کسی کا علم قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ اور اس وحی کے نزول کے وقت جو آپ کی کیفیات ہوتی تھی، نزول وحی کی الگ الگ کیفیت ہوتی تھی، الگ الگ قسمیں ہیں وحی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر سب سے زیادہ مشقت آمیز وہ سلسلہ وحی ہوتا ہے جب
صورت جرس میں، بخاری شریف میں جو لفظ ہے وہ جرس ہے۔ جرس اصل میں کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ جو ہے، اب وہ تو وحی کی کیفیت آپ بیان فرما رہے ہیں، اس کا ترجمہ ہمارے علماء فرماتے ہیں جرس کہتے ہیں مسلسل گھنٹی کی آواز۔ جس طرح جو وحی آپ پر نازل ہوا کرتی تھی وہ سب سے زیادہ سخت ہوتی تھی اور سب سے زیادہ مشقت طلب ہوتی تھی، اور ان وحیوں میں جو کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آ کر آپ کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچاتا، وہ وحی کے جتنے طریقے ہیں ان میں قدرے آسان ہوا کرتی تھی، مگر نزول وحی پر آپ کی جو کیفیت ہوتی تھی، جس کو حضرات صحابہ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سورۃ الانعام نازل ہو رہی ہے، حالانکہ اونٹ بہت ہی مضبوط جانور ہے، بہت طاقتور جانور، لیکن اونٹنی جو ہے وہ زمین پر بیٹھ گئی اور اپنی گردن کو زمین پر ڈال دیا، اور ایسا لگا جیسے اس پر نزا کی کیفیت طاری ہو گئی ہے، اتنا بوجھ اس اونٹنی پر پڑ رہا تھا جس اونٹنی پر آپ سوار تھے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کا سر مبارک میرے زانو پر تھا اور اس حال میں وحی نازل ہوئی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے زانو پر پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور میرا زانو ریزہ ریزہ ہو جائے گا، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ یہ ہوئی کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ سخت سردیوں کے دن میں بھی جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرات آ جاتے تھے۔ انداز فرمائیں انتہائی سردی میں پسینے کا آ جانا کتنی مشقت ہوتی ہوگی۔ صاحب وحی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختلف کیفیات۔ اب نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ سب کو معلوم ہے کہ سورہ علق کی ابتدائی آیات کے نزول کے بعد ایک طویل مدت تک کے لیے سلسلہ وحی کو روک دیا گیا، جس کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے اس کو 18 مہینے تک گنا ہے، الگ الگ مدتیں ہیں، بعض نے 18 مہینہ گنا، اور پھر اس فترت وحی کے بعد سورہ مدثر کا نزول ہوا۔ یہ ایک طویل زمانہ، یہ فترت وحی۔ اس کے علاوہ بھی درمیان میں کچھ ایسا ہوتا کہ وحی کا سلسلہ، اچھا جتنی وحی نازل ہوتی، نزول وحی کے بعد آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے، بلغ، اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ ومن یفعل فما بلغت رسالتہ، اور اگر ایسا نہ ہوا تو حق رسالت ادا نہ ہوا۔ جو وحی نازل ہوتی آپ کی پہلی ذمہ داری ہوتی کہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے جوں کا توں پڑھ کر سنا دیا کرتے تھے۔ اب انہی واقعات میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ رک گیا، بالکل ابتدائی دور میں، کیونکہ یہ آیت سورۃ شریفہ 11 نمبر کے نزول کے اعتبار سے شروع میں، تو وہ ظاہر ہے کہ قرآن شریف جب آپ پڑھ کر سناتے تھے تو جو تھوڑے سے اہل ایمان تھے، اول کا دور ہے نا، جو مٹھی بھر ایمان والے تھے، ان کی تو ماشاءاللہ باچھیں کھل جاتی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ بھی جو انتہائی مخالف تھے آپ کے دعوت کے اور آپ پر مسلسل ظلم توڑ رہے تھے، انہیں بھی انتظار رہتا تھا کہ کب نئی وحی نازل ہو اور ہم کو سننے کو ملے۔ اور یہ وجہ جو تھی وہ حلاوت قرآن، وہ عظمت قرآن، وہ تاثیر قرآن، وہ کلام اللہ کی تاثیر، وہ مشہور واقعہ ہے۔ ایک رات آپ رات میں جب تہجد میں نماز قرآن شریف پڑھتے تو بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے، بالکل شروع میں۔ ایک رات ایسا ہوا، رات کے اندھیرے میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، ولید بن مغیرہ بھی ہے،
یہ تینوں گھر کے تین طرف سے کھڑے ہو کر قرآن شریف سن رہے ہیں۔ جب آپ کا قرآن پڑھنا تمام ہوا، جب چلے تو ظاہر راستہ تو ایک ہی تھا نا، تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ارے اتنی رات کو تم کیسے یہاں؟ دیکھا تم کیسے؟ دیکھو آج تو قرآن سننے آ گئے، کل سے آنا نہیں، خبردار، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر معلوم ہوگا اپنے قبیلے کو تو لوگ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، توبہ توبہ، آئندہ بالکل کل نہیں آئیں گے، ہاں چلو جائیں۔ اگلے دن پھر تینوں آئے، پھر تینوں کی ملاقات ہوئی، تیسرے دن بھی تینوں آئے اور تینوں کی ملاقات ہوئی۔ یہ تھی حلاوت قرآن، تاثیر قرآن۔ اس لیے کہ وہ زبان کے جاننے والے تھے، عربی بولتے تھے، عربی سمجھتے تھے، لیکن اس کلام الہی میں جو اثرات تھے وہ کسی اور کلام میں کیسے ہو سکتے تھے؟ وہ ان کو کھینچتا تھا۔ اب جب کئی دن ایسے ہو گئے کہ آپ نے کوئی نئی صورت یا نئی آیت نہیں سنائی تو اہل ایمان تو منتظر تھے ہی، لیکن مشرکین مکہ کو یہ بولنے کا موقع مل گیا، او ہو ان پر جو وحی نازل ہوتی تھی، جو یہ کہتے تھے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی، وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ ان کا رب ان سے معاذ اللہ ناراض ہو گیا، ان کا رب معاذ اللہ ان سے ناراض ہو گیا، ان کے رب نے معاذ اللہ ان کو چھوڑ دیا۔ یہ مختلف ان کے جملے تھے، تنزیہ جملے، جو آپ کے کان میں پڑھ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ سے محبت نبی کو اور پھر سردار انبیاء کو جو محبت ہوگی وہ کسی کو کیا ہو سکتی ہے؟ جب یہ بات آپ کے کان میں پڑتی کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا، تو آپ کا قلب انور جو تھا وہ تکلیف سے کرا اٹھتا۔ ایسے حال میں آپ کی تعریف قلب کے لیے یہ صورت شریفہ نازل فرمائی گئی۔ یہ مضامین شروع میں بیان کرنا ضروری تھا۔ اب فصلت وحی کیوں ہوا؟ سلسلہ وحی کیوں رکا؟ شروع میں فرمایا بس ضحیٰ، یہ چڑھتا ہوا دن جو رہتا ہے نا، اس کو ضحیٰ کا وقت کہا جاتا ہے، لیکن یہاں علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس کا ترجمہ دھوپ کیا جائے، اس لیے کہ آگے جو ہے رات کا ترجمہ لفظ ہے، اور وہ بھی رات جو پوری طرح چھا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ دن کی تمازت کے بعد، دن کی دھوپ کے بعد رات کی تاریکی کا چھا جانا، یہ کوئی اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کا حکیمانہ فیصلہ ہوتا ہے کہ دل کی مسلسل تمازت جو ہے اور دل کی مسلسل تپش جو ہے یہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس کے بعد رات کی تاریکی اور ٹھنڈک ضروری ہے۔ ٹھیک اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو آپ پر سلسلہ وحی کا آغاز ہوا ہے، مسلسل اگر وحی کی تجلیات آپ پر پڑتی رہیں گی تو آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوں گی۔ اس لیے وحی کے سلسلے کو روک دیا جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں، بلکہ حکمت خداوندی کا یہ تقاضا اور اس کے حکیمانہ فیصلوں میں سے ایک فیصلہ۔ اس لیے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے دھوپ کی اور قسم ہے رات کی جب وہ پوری طرح چھا جائے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا۔ یہ ودا لفظ جو ہے نا، ودا، یہ لفظ ہمارے بھی استعمال ہوتا ہے، نہ آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت ہے اور آپ کا وہ مقام جلیلہ۔ یہ صورت شریفہ اور اس کے بعد خود سورہ انشراح جو آ رہی ہے، الم نشرح لک صدرک، اس میں یہ ان آیات کی روشنی میں تو ہمارے علماء گھنٹوں بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہیں ہی ویسے مضامین۔ یہاں فرمایا کہ آپ کا رب آپ سے ناراض کیوں ہو؟ ناراض ہونے کا کیا سوال ہے؟ آپ کو اس کے منظور نظر ہیں، آپ کو تو اس کی ذات نے آپ کو منتخب فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کی ذات کو تو اس نے ایسا بنایا ہے۔ اب یہاں پر آخرت کے مقابلے میں اولا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے قرآن شریف کے مضامین کی روشنی میں اگر ہم سمجھیں تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے۔ ابھی پچھلی صورت میں سورہ لیل میں یہ مضمون گزرا جس میں الفاظ تھے
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، بلا شبہ آخرت بھی ہماری ہے، دنیا بھی ہماری ہے۔ وہاں اولا کا ترجمہ کیا ہوا تھا؟ دنیا۔ بے شک آخرت بھی ہماری ہے، دنیا بھی ہماری ہے۔ اگر اسی کی روشنی میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو سیدھا ترجمہ ہوگا آخرت آپ کے لیے کہیں بہتر ہے دنیا سے۔ ظاہر ہے کہ آخرت جو ہے وہ آپ کی وہ محنت شاقہ جس کی بنیاد پر رہتی دنیا تک کے انسانوں کو ہدایت، رضائے الہی اور ابد الآباد جنت کا فیصلہ جو انسانوں کو ہونے والا ہے، ان سب کی بنیاد جو ہے وہ آپ کی ذات عالی کو اللہ نے بنایا ہے، تو آپ کو آخرت میں رب تعالیٰ کیا کچھ عطا فرمائے گا۔ پھر خود قرآن فرماتا ہے کہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ پھر آپ کو رب تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ کا حق عطا فرمایا ہے، وہ شفاعت کبریٰ جس کا فائدہ پوری انسانیت کو پہنچے گا، امت مسلمہ کو نہیں۔ آپ کی شفاعت کا فائدہ امت مسلمہ کو تو الگ سے پہنچے گا، لیکن آپ کا یہ جو حق ہے شفاعت کبریٰ کا، جو شافع محشر ہے، یہ وہ پہلی شفاعت ہے جو حساب شروع ہونے کے پہلے آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائیں گے کہ پروردگارا، پوری انسانیت حیران و پریشان آپ کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی ہے، اے اللہ حساب شروع کر دیجئے۔ اس حساب کے شروع کرنے کے لیے آپ کے سفارش پر حساب شروع کیا جائے گا۔ یہ وہ شفاعت ہے جو صرف اس کا فائدہ آپ کی امت کو تھوڑی، پوری انسانیت کو پہنچے گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے مقام جلیلہ کو آخرت میں کیا کہنا ہے؟ آپ ہی ساقی کوثر ہیں۔ جب انشاءاللہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پہ پہنچیں گے تو اس وقت اس کے بارے میں بھی عرض کریں گے۔ ساقی کوثر آپ ہیں، شافع محشر آپ ہیں، اور آپ کی جو ذات عالی اور آپ کا مقام محمود جس پر اللہ آپ کو فائز فرمانے والا ہے، اس مقام محمود کا کیا کہنا ہے، وہ سب کچھ آپ کو آخرت۔ تو ایک ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدھا ترجمہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے تو آخرت دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ اور دوسرا ترجمہ جو ہے جو کئی علماء نے اختیار کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ آج آپ کے مخالفین جو کچھ کر رہے ہیں اور آپ کے ماننے والوں کی تعداد جتنی قلیل اور تھوڑی سی ہے، اور جس طرح مخالفتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ ایک طرف ہے، لیکن آپ ہی کی حیات طیبہ کی پورا ہونے تک ہم ان نتائج کو اس طرح آپ کی نگاہوں کے سامنے لا دیں گے کہ صرف عرب نہیں بلکہ اطراف عرب میں بھی اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ آج ایک آدمی کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو اتنی محنتیں کرنی پڑ رہی ہیں، اور آنے والا کل جو ہوگا وہ فتح اور نصرت کا سیلاب ہوگا جو اسلام کی تقدیر میں لکھ دیا جائے گا، اور اس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ اور تیسرا جو ترجمہ لوگوں نے کیا وہ یہ کہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہے، یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا بتدریج ہم آپ کی دعوت کو ترقی عطا فرماتے جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت شریفہ کی تشریح میں ایک روایت ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تشریف رکھتے تھے، اور اس میں آپ نے قرآن شریف کی اس آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں کہ پروردگارا ومن تبعنی فإنہ منی وإن عصانی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ ومن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اے میرے رب جس نے میری پیروی کی وہ تو میرا ہے، ٹھیک ہے، لیکن
ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، انک غفور الرحیم، تو بھی آپ پروردگارہ مغفرت فرمانے والے رحم نبی کی دعا کو دیکھو، یہ نبوی اخلاق ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہماری مانے وہ ہمارا، اور جو ہماری نہ مانے اس کے لیے تو ہم سے زیادہ بدتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن نبوی سوچ کیا ہے؟ جو میری اتباع کرے وہ تو بے شک میرا ہے، لیکن جو میری نافرمانی کرے اس کے لیے بھی تو مغفرت فرمانے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ پروردگارہ میرے ماننے والوں کو بھی معاف فرما دینا، جو نہ مانے ان کو بھی معاف فرما دینا، یہ پیغمبر کی دعا ہے۔ جناب عیسیٰ پھر اسی نشست میں آپ نے جناب عیسیٰ روح اللہ کا وہ تذکرہ جو سورۃ المائدہ کے آخری حصے میں ہے کہ آپ کی گواہی آپ کی امت پر پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد کے جو حالات ہوں گے حضرت عیسیٰ روح اللہ کا، یہ دیکھ کر کہ میری امت جو ہے وہ شرک کے عقیدے میں پھنس گئی۔ میرے بھائیو، حشر کے میدان میں شرک کے معاملے میں اگر کوئی پھنس گیا تو اس کی مغفرت کسی طرح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ رب نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس کسی نے اللہ کے ساتھ شریک قرار دیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اور جس پر اللہ جنت کو حرام کر دے اس کے لیے کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ میری قوم تو پھنس گئی، مجھے ہی اللہ کا معاذ اللہ شریک قرار دیا، تو حضرت دعا جو فرماتے ہیں کہ رب کائنات اگر تو ان کو اگر ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے، بندے تیرے ہیں، میرے تو امتی ہیں، تیرے تو بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پروردگارہ اگر تو ان کو معاف فرما دے تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ اس نبی کو بھی دیکھو کہ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کی جا رہی۔ ان دونوں آیات کے پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہوا، آپ ہچکیاں لے لے کے رونے لگے، ہچکیاں لے لے کے رونے لگے، اور پھر بہت دیر رونے کے بعد آپ نے دست مبارک دعا کے لیے اٹھایا، اور دعا یا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، اے اللہ میری امت میری امت، یہ دعا فرمانے لگے۔ رب تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل آئے، عرض کیا کہ اللہ عز و جل پوچھتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، علیم بذات الصدور، دلوں کے وسوسے نہیں، دلوں کے دھڑکنوں کو جاننے والا ہے۔ لیکن کیا مقام ہے نبی کا؟ جبریل آ کے کہتے ہیں اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں اتنا پریشان ہیں، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ علیم بذات الصدور کی ذات کی عالم جانب سے سوال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میری امت میری امت۔ جبریل نے فرمایا جبریل نے عرض کیا اللہ عز و جل یہ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی حشر کے میدان میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی فرما دیں گے۔ جملہ کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب کو یہ خوشخبری دے دو کہ میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کو حشر کے میدان میں راضی کر لوں گا۔ جیسے یہ سنا تو چہرے پر بشاشت آ گئی اور عرض کرنے لگے اگر یہ بات ہے میری امت کا جب تک ایک آدمی بھی جہنم میں رہے گا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، اس وقت تک راضی نہیں ہوں، جب تک ایک آدمی بھی میری امت کے جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں۔ یہاں وہی بات ارشاد فرمائی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور قریب آپ کا رب آپ کو وہ عطا فرمائے گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔
الم یجدک یتیما فآوی، کیا اس نے آپ کو اللہ کے احسانات، کیا اس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یتیم نہ پایا؟ فآوی، پھر اس نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا، آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت بھلا یہ کیسے نہیں جانتی کہ آپ کی ولادت اس حال میں ہوئی کہ والد محترم کی پہلی وفات ہوئی۔ کہتے عبداللہ پہلی وفات ہوئی، یعنی نہ والد نے آپ کا چہرہ دیکھا اور نہ آپ نے والد کا چہرہ دیکھا۔ ابھی آپ بطن مادر میں تھے، ابھی امی جان کے پیٹ میں ہی تھے کہ والد صاحب وفات پا گئے۔ جو محققین کہتے ہیں وہ یہ کہ حضرت عبداللہ کی وفات صرف 18 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، 18 سال کی عمر تھی جب ان کی وفات ہوئی، اور اب ولادت اس سال میں ہوئی کہ والد کا سایہ پہلے اٹھایا جا چکا ہے۔ والدہ صاحبہ 6 سال کی عمر آپ کی ہوئی، والدہ صاحبہ کا سایہ بھی اٹھ گیا، 6 سال کی عمر۔ والدہ صاحبہ کی وفات مدینہ آپ کا ننیحال جو ہے وہ مدینہ تھا، ننیحال تھا آپ کا۔ والدہ صاحبہ میکے آئی ہوئی تھی اور وہاں سے لوٹ رہی تھی مکے کے لیے، راستے میں وفات ہو گئی۔ صرف ایک ان کی کنیز ساتھ میں تھی، انداز کریں کیا 6 سال کی آپ کی عمر ہے، اور آنے والے وقت میں جس کو اللہ خاتم الانبیاء بنانے والے ہیں ان کو کتنا فہم اور کیا کچھ نہیں دیا ہوگا اللہ نے۔ راستے میں والدہ کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب، لیکن 2 سال کے بعد عبد المطلب کی وفات ہوئی۔ 8 سال کی عمر تھی عبد المطلب کا انتقال ہونا، اور اس کے بعد آپ کے سگے چچا ابی طالب انہوں نے آپ کی کفالت کی، اور پھر یہ زمانہ جو ہے یہ کافی طویل رہا، یہ کفالت کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو مقام نبوت پر فائز فرمایا، اور مقام نبوت پر فائز فرمائے جانے کے بعد جو مشرکین مکہ کی انتہائی مخالفت تھی اس میں بھی ابی طالب نے آپ کا بہت زبردست ساتھ دیا، اور وہ سب واقعات آپ کو معلوم۔ لیکن یہ قضاء و قدر کا فیصلہ ہے، کس کو اللہ ایمان دے کس کو ایمان نہ دے، یہ الہی فیصلہ ہوتا ہے میرے محترم۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ذرا اس دولت ایمانی کی قدر اور قیمت کا انداز کوئی کرنے کی کوشش کرے جس سے اللہ نے مجھے آپ کو اور ہماری نسلوں کو نوازا ہے، جس کے لیے ہم نے کوئی جد و جہد اور کوئی کوشش محنت نہیں کی۔ یہ وہ دولت ہے کہ ایک شخص کو اپنے نبی کی کفالت کے لیے قبول فرما لیتے ہیں، نبوت کے مقام پر فائز فرمانے کے بعد ان کی انتہائی نصرت کے لیے مدد قبول فرما لیتے ہیں، لیکن ایمان کے لیے قبول نہیں فرماتے جبکہ وہ نبی کے سگے چچا۔ اسے آپ انداز فرمائے کہ دولت ایمانی اس سے بڑھ کر کوئی دولت اس زمین پر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اکیلی دولت ہے جس کی بنا پر دنیا اور آخرت دونوں منور ہو جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآوی، کہ آپ کو اس نے یتیم نہ پایا اور پھر ٹھکانہ دے دیا، ووجدک ضالا فہدی۔ اس آیت کے ترجمے میں تو کیا زمین آسمان ایک کر دیا گیا۔ آپ کے خادم نے جو اس کا ترجمہ اختیار کیا، پھر سے سماعت فرمائیں۔ اور اس نے آپ کو اپنی راہ میں گم پایا اور آپ کی رہنمائی فرما دی، اپنی راہ میں، یا آپ کو راہ حق کی تلاش میں گم پایا۔ یہ گم ہو جانا جو ہے نا، یہ گمراہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کبھی کوئی بیٹھا ہوا ہے اور کسی سوچ میں آدمی اتنا زیادہ، یعنی کہنا چاہیے کہ وہ گرد و پیش، اس کے آزو بازو جو ہے وہ ہر چیز سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ محفل میں موجود لوگ کہتے ہیں ارے بھائی کہاں گم ہو گئے، ایسا لگتا ہے ان کی توجہ تو یہاں ہے ہی نہیں۔ آپ بتائیے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بار بار نزول وحی کے پہلے کچھ دنوں کا توشہ لے کر بار بار جو آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ حالات جو انسانوں کے بنے ہوئے تھے، جس طرح انسانیت زندگی گزار رہی تھی، وہ اتنے ناپسندیدہ تھے، اتنے زیادہ ناپسندیدہ تھے کہ وہ آپ کو برداشت نہ ہوتے، اور ظاہر ہے کہ آپ کا قلب انور یہ کہتا کہ نہیں نہیں، یہ طریقہ زندگی ایسا نہیں ہو سکتا جو اس زندگی کے دینے والے کو یہ پسند ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس نے زندگی دیا ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جس نے نظام کائنات کو قائم فرمایا ہے، جس نے انسان پر اتنی اپنی انگنت نعمتوں کی بارش فرمائی ہے، اس کے بندے اس طرح زندگی گزاریں۔ توبہ توبہ، بے لباس ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا، اس کو نام بیت اللہ، اللہ کا گھر، اور وہاں صرف اللہ کی بندگی نہ ہو، 360 بتوں کے سامنے پیشانی رکھی جائے، جہاں قانون نام کی کوئی چیز نہ ہو، جہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس جو طاقتور ہے اس کی دادا گیری اور غنڈہ گردی قائم ہو، اور جو مفلس ہو، جو کمزور ہو، اس کو پورا سماج دبا کر رکھ دے، جہاں بیواؤں کا کوئی مددگار نہ ہو، جہاں یتیموں کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ ہو، کسی کے مر جانے پر جو طاقتور ہو وہ سارا کا سارا مال اس کا ہڑپ کر جائے، کوئی اس کی طرف سے بولنے والا نہ ہو، کوئی کسی کو لوٹ لے، کسی کو قتل کر دے، کوئی کسی کی داد رسی کرنے والا نہیں، یہ زندگی کا طرز ہو سکتا ہے؟ اس کو دیکھ کر آپ اتنے پریشان ہوتے کہ بار بار آپ اعتکاف کے لیے کہہ لیجئے کہ تشریف لے جاتے غار حرا میں، اور اس بات کو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے آپ کو راہ حق کی تلاش میں گم پایا، پھر آپ کی رہنمائی فرما دی۔ فہدیٰ، اس کو ذرا سورہ نساء کی اس آیت کے ساتھ ذرا پڑھ کے دیکھیے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ کہاں لے جائیں گی اس آیت کو؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، آپ پر حکمت نازل فرمائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو وہ سکھلایا جو آپ جانتے نہیں تھے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ اس لیے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر اللہ کا زبردست فضل عظیم ہے۔ آپ میرے بھائیو، یہ لفظ جو ہے یہ اصل میں آپ جو راہ حق کی تلاش میں، اور پھر جس راہ حق کی تلاش میں تھے، فہدا، اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی، نزول وحی کے ساتھ رہنمائی کے وہ راستے آپ پر کھول دیے رب تعالیٰ نے، جو تکمیل قرآن کے ساتھ پورے ہوئے۔ اسی بات کو سورۃ الشورى کے آخری حصے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہے، کیا کرو گے اس کو؟ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، مگر یہ ہماری جانب سے نور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے جس بندوں کو چاہتے ہیں اس نور کے ذریعے اس کی رہنمائی فرما دیتے۔ فہدا، آپ جس راہ حق کی تلاش میں گم ہو گئے تھے، ہم نے اس کی آپ پر راہ کھول دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو عائل کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی مفلس، انتہائی نادار لفظ۔ ہمارے اردو میں نادار لفظ ہوتا ہے، بالکل ایسا آدمی اپنی ضرورت نہ پڑے۔ ابھی طالب جو تھے وہ ان کی بہت کئی اولادیں تھیں، اور ان کا کوئی ایسا خاص ذریعہ معاش نہیں تھا، بلکہ یہ کہ وہ خود غریبی کی حالت میں، لیکن اپنے بیٹوں کے ساتھ ساتھ اپنے بھتیجے کی بھی پرورش کی ذمہ اپنے لے لیا۔ بہت ہی یعنی ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی، اور اس کی اس خدمت کے لیے اللہ نے ان کو قبول کیا۔ یہی وجہ ہے
ہمارے محدثین لکھتے یہی وجہ ہے کہ پھر جب آپ نے ہوش سنبھالا تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت جو آپ نے اپنے ذمہ لی، حضرت علی تو ابی طالب کے بیٹے ہیں نا، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن یہ دیکھ کر کہ چچا نے کل میری کفالت فرمائی ہے، ان پر کئی بیٹوں کا بوجھ ہے اور اب ان کا بڑھاپا بھی ہے، یہ بوجھ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت آپ نے اپنے ذمہ لے لی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کی تقدیر میں اللہ نے جو ایمان رکھا تھا کہ سب سے پہلے بچوں میں جس نے ایمان قبول کیا وہ جناب علی رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا، آپ کو نادار پایا، آپ کو انتہائی مفلس پایا، فَأَغْنَىٰ۔ اور پھر جب آپ کی عمر مبارک یہ 25 سال کے آس پاس کی جو عمر ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ پہلے، جب آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تجارت ان کے کہنے پر، ان کی درخواست پر ان کی تجارت آپ نے سنبھالی، مضاربت کے اصولوں پر آپ نے وہ تجارت کی۔ مضاربت جو ہے ہمیشہ شریعت مطہرہ میں یہ حلال ہے۔ مضاربت کہتے ہیں کہ آدمی یعنی پارٹنرشپ جس کو بولتے ہیں، اس میں کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے دونوں کا مال ہو سکتا ہے، کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی دونوں کے پاس مال نہیں ہے، ایک آدمی کا مال ہوگا، دوسرے آدمی کی خالی محنت ہوگی، جیسے حالات ہوں۔ مگر مضاربت کے اصولوں میں سب سے اہم اصول یہ ہے کہ اس میں جو شریک ہوں گے، دو سے زیادہ لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، جو شریک ہوں گے جس طرح وہ اس تجارت کے فائدے میں شریک ہوں گے، اسی طرح اگر اس میں کبھی نقصان ہو جائے تو اس کے نقصان میں بھی اسی نسبت میں وہ شریک رہیں گے جس نسبت میں وہ فائدے میں شریک ہوتے ہیں۔ بیاج جو ہے اس لیے حرام ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے قرض لیا اس پر صرف اس سے وہ فائدہ وصول کرتا ہے، چاہے اس کی جان نکل جائے، مر جائے، خودکشی کر لے، کچھ بھی کر لے۔ اور مضاربت کا یہ اصول ہے کہ یہاں پر انسانی اخلاص کی بنیاد پر، انسانی ضرورتوں کے اعتبار سے کئی لوگ مل کے بزنس کر سکتے ہیں، جس کو مضاربت کہا جاتا ہے، پارٹنرشپ جس کو انگریزی میں بولتے ہیں۔ اور اس بزنس میں نفع اور نقصان میں جتنا طے کر دیا جائے، ہمیشہ برابر 50% یہ نہیں، جتنا پرسنٹ طے ہو جائے اس کے حساب سے دونوں سے۔ اب اگر ایسی مضاربت ہے جہاں ایک آدمی کا مال ہے اور دو لوگ اس میں شریک ہیں کہ ایک آدمی صرف اپنی محنت سے شریک ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر یہاں نقصان ہوتا ہے تو جو آدمی اپنی محنت سے شریک ہے، اگر اس کا پیسہ کم ہوتا ہے تو اس کی غریب کی محنت بھی تو ضائع ہوتی ہے، اس لیے ایسا نہیں ہوگا کہ اب جو خالی محنت لگا رہا ہے اس سے بھی کچھ پیسہ وصول جا کہیں سے بھی لیا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو مضاربت کے اصول پر آپ نے اماں خدیجہ الکبریٰ کی تجارت میں شرکت فرمائی، اور پھر اللہ نے بڑا نفع عطا فرمایا، اور پھر آپ کی دیانت اور امانت اور آپ کے اوصاف کو دیکھ کر خود امی جان نے جو دو مرتبہ کی بیوہ تھیں اور ان کی عمر 40 سال تھی، آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، انہوں نے خود سے اپنے نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ یہ خیال رہے آپ نے پیغام نہیں دیا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ پیغام دیا تھا ایک خاتون کے ذریعے کہ اگر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں تو میں ان سے نکاح کی خواستگار ہوں، جبکہ اس کے پہلے بہت سے شرفاء مکے کے آپ کو پیغام دے چکے تھے اور آپ پیغام سب کے سب ریجیکٹ کر چکی تھی، نہیں مجھے اب نکاح کرنا ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ کے اوصاف حمیدہ کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو میں کر سکتی ہوں۔ اس طرح وہ نکاح ہوا۔ آپ کی عمر مبارک 25 سال، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال، اور اس کے 15 سال کے بعد نزول وحی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس نے آپ کو عائل یعنی آپ کو نادار پایا، پھر مالدار کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پھر کسی یتیم پر ستم نہ کرنا، کسی یتیم پر زیادتی نہ کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو احکام ہوتے ہیں، خطاب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، جن کی ذات عالی جو ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز، بلند ترین، آپ سے بہتر اخلاق پوری کائنات میں کسی کا نہیں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال، فرماتے ہیں اس پورے 10 سال میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ 10 سال کی مدت ہمارے ساتھ کوئی 2 گھنٹہ رہ کے دیکھ لے ہم کتنے با اخلاق ہیں۔ خالی ہم کو مسجدوں میں کوئی دیکھ لے، ارے مسجد میں ہمارے اخلاق ٹھیک نہیں ہے بھائی، اللہ معاف فرمائے، بازاروں میں کوئی ہمارے اخلاق کا کیا دیکھے گا؟ مسجدوں میں ہمارے آزو بازو نماز پڑھنے والے، ہمارے بازو میں بیٹھ کر وضو کرنے والے، وہی ہم سے محفوظ نہیں ہمارے اخلاق۔ میرے بھائیو یہ چیز اپنے اخلاق کو سدھاریں، ہم جس نبی کی امتی ہیں اس کی لاج رکھیں اپنے اخلاق حسنہ میں، اور پھر ہمارے یہ اخلاق، اس حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ ہمارے گھر کی چہار دیواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین اخلاق والا وہ ہے جس کے بال بچے، جس کے گھر والے کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا۔ ہم تو گھر میں ایسا بھیڑیے کے جیسے رہتے ہیں کہ گھر میں آئیں تو گھر میں ماشاء اللہ لگ جاتا ہے، ارے آ گئے، ارے بابا بڑے میاں چپ ہو جاؤ، یہ کوئی طریقہ ہے؟ بہرحال فرمایا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم پر ستم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والے کو جھڑکی نہیں دینا۔ سائل، سائل یعنی فقیر، سائل جو ہے یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو کوئی آدمی اپنی ضرورت لے کر آیا، کوئی چیز مانگ رہا ہے، وہ بھی سائل کہلاتا ہے۔ اس کے لیے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ سائل کا سوال پورا کیا۔ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، سوال کرنے والے، گردن جس کی پھنسی ہو اس کو چھڑانا یہ اہل ایمان کے لیے ضروری قرار دیا قرآن نے۔ زکوٰۃ کے علاوہ گنوائیے، اس مت کو موقع نہیں ہے کہ اس آیت شریفہ کو آپ کو پڑھ کر سائیں سورہ بقرہ کی۔ تو سوال کرنے والے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، اور اگر نہیں سوال پورا کیا جاتا تو اس کو بہتر طریقے پر جواب دے دیا جائے۔ بہتر طریقے پر کیا؟ معذرت کر لی جائے۔ قرآن کے الفاظ ہیں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ فرمایا بھلے طریقے سے بات کرنا اور معذرت کر لینا، معاف کیجیے ابھی میں نہیں کر سکتا۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایسا صدقہ جس کو دینے کے بعد سائل کو تکلیف پہنچائی جائے، اس صدقے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو بھلے طریقے سے آدمی معذرت کرے۔ اللہ فرمایا واللہ غنی حلیم، اللہ بڑا غنی اور بڑا برداشت کرنے والا۔ اور پھر علماء نے فرمایا اسی سائل میں ہم سے کوئی کسی بات کو پوچھنا چاہتا ہے، خاص طور سے ہمارے جو مدارس ہیں، مدارس جو ہیں وہاں طلباء کا ایک ہجوم ہے، سامنے استاد بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث کا درس چل رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے ایسے نکات آئیں گے جو ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ پوچھیں گے نہیں سر یہ کیا ہے، حافظ صاحب یہ کیا، مولانا صاحب یہ کیا، حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا کتنے بار بھی پوچھے اس کو ڈانٹنا نہیں، اس کو طریقے سے جواب دو۔ اچھا اب یہ تو ہو گیا مدرسے کی تعلیم۔ اگر ہم کسی اسکول میں، کسی کالج میں استاد ہیں، ٹھیک اسی طرح کسی بھی معاملے میں کوئی ہم سے اگر کچھ پوچھ رہا ہے تو یہ پوچھنے والا سائل کہلاتا ہے۔ اور آپ کو ایک لطیفے جیسی بات، ہم جو سوال لفظ بولتے ہیں نا، وہ اصل لفظ عربی میں سوال ہے، لیکن بہت زیادہ عربی چھاٹنے کی ضرورت نہیں۔ سوال اگر ہم بولے، لوگ بولے ان کو کیا ہو گیا، سوال کو سوال بنا دیے انہوں نے، تو اصل لفظ جو عربی میں وہ سوال ہے، لیکن سب سوال بولتے تو اب ہم نے بھی سوال بولنا چاہیے۔ تو کسی بھی طرح کا کوئی سوال کرے، وہ چاہے اپنی ضرورت کے تعلق سے ہو، وہ کوئی حاجت مند ہو، کوئی غریب ہو، کوئی یتیم ہو، کوئی بیوہ ہو، کوئی مریض، دوسرے اگر وہ کسی اور تعلق سے کچھ پوچھ رہا ہے تو بھی وہ سائل ہے۔ قرآن نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وہ جو سائل ہے، جو سوال کرنے والا ہے،
اس کو جھڑکیاں نہیں دینا۔ اس کا معنی یہ کہ اگر بات معلوم ہے تو طریقے سے جواب دے دو، نہ معلوم ہو تو معذرت کر لو۔ سامنے والے کے لیے ضروری نہیں کہ ایک ہی موقع پر ہر بات اس کو سمجھ میں آ جائے، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 بار بھی اگر وہ پوچھے تو جھڑکی مت دینا۔ یہ دیکھ تو صحیح کہ اللہ نے تجھ کو وہ علم عطا فرمایا ہے جس کی وجہ سے وہ تیرے سامنے سوال کر رہا ہے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا مقام ہے، اگر تو اس کو جھڑکے گا تو اس مقام کی ناشکری ہو جائے گی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والوں کو جھڑکیاں دے دینا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور وہ جو تمہارے رب کی نعمتیں ہیں اس کی تحدیث کرتے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو، اس کا شکر کرتے رہو۔ جو نعمت ہے وہ من جانب اللہ ہے، ہم کسی نعمت کے مستحق نہیں، جو کچھ دیا ہے صرف اس کا کریمانہ فیصلہ ہے، اس کا کرم ہے، اس لیے ہم پر مسلسل اس کا شکر واجب۔ اور شکر کے تعلق سے قرآن نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے مزید عطا فرماؤں گا۔ اور تحدیث نعمت میں نعمت کا اظہار، جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا اظہار کا معنی اللہ کے شکر، اپنی زبان پر بھی ہو اللہ کا شکر، اس طرح بھی اس کا اظہار ہو۔ اور نعمت کا اصل شکر جو ہے وہ یاد رکھو، اسی پر بات درس کی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، کہ اصل نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے جن نعمتوں کو جن مقاصد کے لیے عطا فرمایا ہے انہی صحیح مقاصد میں استعمال کرنا اس کا شکرانہ ہے، ورنہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال اپنی خواہشات نفسانی میں، اللہ کی نافرمانیوں میں معاذ اللہ استعمال کرنا اور زبان پر الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہنا، یہ منافقت ہے، بلکہ معاذ اللہ استہزاء ہے، مذاق ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا اصل شکرانہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے جس مقصد کے لیے عطا فرمائی اسی مقصد میں اس کا استعمال کیا جائے، اگر اس سے ہٹ کر استعمال کیا جاتا ہے تو صرف زبان کا الحمدللہ جو ہے وہ اس کے شکرانے کا حق نہیں ادا کر سکے گا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگارہ اپنے فضل اپنے کرم سے ایسی عظمت والی کتاب اور ایسا عظمت والا نبی عطا فرمایا، اے اللہ ہمیں ان نعمتوں کے شکرانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو اپنی کتاب کے مطابق اور اپنے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہ شر پسندوں کے شرور سے، حاسدوں کے حاسد سے، ظالموں کے ظلم سے، مشرکوں کے شرک سے، کافروں کے کفر اور ارتداد سے اللہ سارے فتنوں سے اس امت کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین دنیا بھی تیری ہے، آخرت بھی تیری ہے مولا، ہم گنہگار بندے بھی تو تیرے ہی ہیں مولا۔ اے اللہ ہم پر دنیا کو بھی آسان فرما دے اور آخرت کو بھی آسان فرما دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔